کہ دنیا ساری نے اگر آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو ایک اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ کے فرشتے ہیں جو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ لیکن کبھی کبھی ہماری کرتوتیں، ہمارے عمل ایسے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ جاؤ تمہیں تیرے سپرد کر دیا، جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ بہت بڑا ظلم ہے اور حرام ہے کہ رزق کے ڈر کی وجہ سے اولاد کو قتل کر دینا۔ یہ بھی سننے میں ایک بیٹی پیدا ہوئی، دوسری پیدا ہوئی، تیسری پیدا ہوئی، ماں نے اس وجہ سے بچی کا گلا دبا کے قتل کر دیا، اس کی شادی کے وسائل کہاں سے آئیں گے، اس کو کیسے پالیں گے۔ تو توحید پرست انسان جو اللہ کی توحید کو سمجھتا ہے، عبادت کو سمجھتا ہے، وہ اس طرح کے بڑے جرموں سے بچ جاتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقکم وإیاہم، جیسے ہم نے آپ کو رزق دیا بچپن سے جوانی تک، جوانی سے بڑھاپے تک، تمہارے بچوں کو بھی ہم رزق دیں گے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ تم فحاشی کے قریب نہ جاؤ، جو ظاہری فحاشی ہو یا چھپا ہوا گندا کام ہو۔ یہ بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے ہے۔ کچھ کام ہم چھپ کے غلط کرتے ہیں، کچھ کام ظاہر غلط ہوتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں برے کام وہ چھپ کے کرنے والے ہوں یا ظاہر، ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اگر کرتے ہو تو یہ حرام تم کر رہے ہو۔ یہ چند باتیں رمضان المبارک سے حوالے سے بھی ہیں، چونکہ ہم نے اپنا تزکیہ کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، تو میں نے مناسب سننے کی سائد کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے وصیتیں ہیں تاکہ تم عقل کرو، تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے آیت کو سن کے پڑھ کے۔ ولا تقربوا مال اليتیم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشدہ، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ۔ ہاں اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس کاروبار کو، اس پیسے کو ہم یوٹیلائز کریں گے، جب وہ بڑا ہو جائے گا تو اس کو واپس کر دیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ یتیم کے مال کو کھانا حرام ہے اور ظلم ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اللہ فرماتے ہیں جو پیمانہ ہے، ناپ تول ہے، اس کو انصاف کے ساتھ پورا تولو، اور جو اس میں کمی بیشی کرتا ہے، وہ چاہے ریڑھی والا ہے، چاہے فیکٹری والا ہے، چاہے کارخانے والا ہے، جتنے پیسے لیے اتنی مقدار میں چیز دینی ہے۔ ہم جوتے والے زیادہ تر یہاں بیٹھے ہیں، چھوٹے چھوٹے کارخانے ہمارے، تو ہم نے پیسے لیے کہ 1000 کا جوتا بنا کے دیں گے، مٹیریل اس میں لگا لیں 800 روپے والا، جو کمٹمنٹ کی ہے وہی پورا دیں۔ آپ کو پروفٹ نہیں ہو رہا تو انکار کرتے، بھائی میں نے آپ سے 2 مہینے پہلے یہ وعدہ کیا تھا، اب مجھے اس میں نقصان ہو رہا ہے۔ ناپ توڑ میں کمی نہ کریں، معاملات میں کمی نہ کریں، جو کرے گا تو وہ ظلم کرتا ہے اور حرام کھاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی بھی جان پر اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں اتنا وہ اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کبھی کبھی دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو میں ہی نظر آیا ہوں، اللہ کو میرا گھر ہی نظر آیا ہے، میرا ہی نقصان کرنا تھا۔ یہ الفاظ نہایت پتلے درجے کے جاہلیت والے الفاظ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس حالت میں رکھیں، جیسے رکھیں، جس طرح کے بھی حالات کریں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیکھ کے کرتے ہیں۔ اور پھر انسان کے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں، انسان خود غلطی کرتا ہے تو اس کے اوپر کچھ وبائیں آتی ہیں، کچھ پریشانی آتی ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کیا ہے کہ اللہ اپنے بندے کو مشکل میں ڈالے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، یہ ذرا کام مشکل ہے جو ابھی آیا۔ اگر تمہیں کہا جائے کہ تم انصاف کرو، تمہیں بلایا جائے انصاف کے لیے، بات کرنے کے لیے، پنچایت میں بلایا جائے، تو تم وہاں پہ انصاف کی بات کرو، اگرچہ تمہارے رشتے دار ہی کیوں نہ ہو۔
ہمارے یہاں ہم ڈنڈی مار جاتے ہیں، روزوں کا مہینہ ہے، روزے بھی رکھتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، معاملات بھی کرتے ہیں، لیکن جب فیصلہ کرنے کی باری آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں یار یہ میرا دوست ہے، یہ رشتے دار ہے، اس نے میرے اوپر نیکی کی تھی، یہ میرا محسن ہے، تو ہم اس کی سائڈ لیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم کسی کی سائڈ لے رہے ہو، انصاف پہ وہ فیصلہ نہیں کر رہے، تو تم حرام کام کر رہے ہو، زیادتی کر رہے ہو۔ آگے وَبِعَهْدِ اللَّهِ يَوْفُوا، اللہ فرماتے ہیں جو تم ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کرتے ہو وعدہ پورا کرو، جو وعدہ خلافی کرتا ہے وہ حرام کام کرتا ہے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ اللہ تعالیٰ کی وصیتیں ہیں تمہارے لیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ آخری آیت وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سیدھا راستہ ہے جو میرا راستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، میرے راستے پہ چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم اس کے علاوہ کسی اور راستے کو اختیار کرو گے تو سیدھے راستے سے تم ہٹ جاؤ گے۔ تو سیانے کیا کہتے ہیں، قریدا بھولیا دور جا پیندا ہے۔ تھوڑا سا ہم راستے میں جا رہے ہیں تو بھول جائیں گے تو یوں ٹرن بڑی کبھی کبھی دور سے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نبی والا راستہ جو میں بتا رہا ہوں یہ راستہ سیدھا راستہ ہے، جو اس سے ہٹنے کی کوشش کرے گا یا دین کو نہیں سمجھے گا وہ کسی غلط راستے پہ چل پڑے گا۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے وصیتیں ہیں تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو ہم روزہ کیوں رکھ رہے ہیں جی؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور یہ جو باتیں ہم نے سمجھی ہیں جس میں سب سے پہلے شرک ہے، شرک کو ہم نے سمجھنا ہے۔ تو بعض جو علماء ہیں ہمارے جو مکاتب فکر کے علماء ہیں وہ تشریح کرتے ہوئے اپنے اپنے مسلک کو پروموٹ کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک میں مولانا صاحب کو آج کو سن رہا تھا، میں نے کہا دیکھے ذرا یہ کیا تشریح کرتے ہیں توحید کی۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے وہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا، یہ اس کو تحفہ ملتا ہے۔ لیکن جو ہم قبر پہ سجدہ کرتے ہیں یا کسی کے سامنے ایسے جھکتے ہیں یہ عبادت نہیں ہے۔ اب وہ اس کو کس طرح تشریح کر رہے ہیں؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے جو بڑی شخصیت تشریف لائی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد درجہ دیا ہے، وہ کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے دیکھنا ہے حضور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو۔ اگر تو صحابہ کرام ایسے سلام کرتے تھے تو ہمیں بھی کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی؟ اگر جو سب سے اعلیٰ عرفہ نبیوں کے امام، نبیوں کے سردار، جن کے کہنے پر جنت کا دروازہ کھلتا ہے، صحابہ ایسے نہیں کرتے تھے اور ان کی قبر مبارک پر جا کے سجدہ نہیں کرتے تھے، تو پھر جتنے بھی ہمارے بزرگ حضرات ہیں ان کے لیے بھی یہ کام جائز نہیں ہے۔ تو ہمارے علماء کرام تشریح کبھی کبھی اپنے مسلک کو پروموٹ کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھنا ہے، آپ کی زندگی کے طریقوں کو دیکھنا ہے، پھر آپ کے بعد آپ کے جو فالوور تھے جنہوں نے آپ کو دیکھا، آپ کو سنا، آپ سے علم حاصل کیا، ان کی زندگیوں کو دیکھنا ہے۔ تو کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا، اختلافات تو بڑا بعد میں آ کے پیدا ہو گئے۔ آئیے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ میں یہ محسوس کر رہا ہوں توحید کا ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کا میں اپنی اس مختصر وقت میں حق ادا نہیں کر پا رہا۔ جتنی مجھے اللہ نے سمجھ دی یا جتنا میں آسانی سے سمجھا پا رہا ہوں وہ سمجھا رہا ہوں۔ ایک آیت کریمہ حدیث مبارکہ جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس
اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری پر آپ کے پیچھے سفر کر رہا تھا۔ آپ سواری کی ایک لگام آپ کے ہاتھ میں تھی، تو میں سواری کے اوپر آپ کے پیچھے تشریف فرما تھا۔ تو آپ نے فرمایا فقال علی، حضرت معاذ فرماتے ہیں مجھے کہا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا معاذ، اے معاذ، اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، معاذ تم جانتے ہو اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ بات سمجھیں، ہم اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ پر اپنے بندوں کے کچھ حقوق ہیں۔ اللہ اکبر، ایسے ہی بندوں پر کچھ حق ہے جو اللہ کے بندوں نے ادا کرنے ہیں۔ تو بڑے سمجھدار اسٹوڈنٹ شاگرد تھے، کہتے ہیں قلت اللہ ورسولہ اعلم، سوال بہت بڑا تھا، کہتے میں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس بات کا مطلب اللہ پر کیا حق ہے بندوں پر اور بندوں کا کیا حق ہے اللہ پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ اپنے اللہ کی عبادت کریں۔ یہ جو آج ہم مسجد میں آئے ہیں یہ اللہ کا ہمارے اوپر حق ہے، اور جیسے آج ہم آئے ہیں ہم کوشش کریں گے رمضان کے بعد بھی ہم مسجد سے وابستہ رہیں گے اور اپنے بچوں کو بھی لے کے آیا کریں گے۔ یقین جانیں پچھلی بار میں نے کہا تھا اگر ہم بچوں کو نہیں لائیں گے تو ہمارے بعد بچے، کوئی امید نہیں ہے کہ بچے خود مسجد میں آئیں گے۔ اور یہ ایشیا کے علاوہ دوسرے ملکوں میں لوگ اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں، اور وہ کل میں دیکھ رہا تھا انٹرنیٹ پہ، وہاں پہ ایک مطلب ڈرامائی خطبہ یا درس دیا جاتا ہے جس میں صرف بچوں کو بلایا جاتا ہے، بچوں کو دکھانے کے لیے کہ خطیب ایسے ہوتے ہیں جو خطبہ دیتے ہیں، بچوں کو پورا وہ پریکٹیکل کروایا جا رہا ہے تاکہ اسلام سے اس کو متعارف کروایا جا سکے۔ تو یہ ہمارے اوپر اللہ کا حق ہے کہ عبادت کے لیے مسجد میں آیا جائے۔ تو جو عبادت کے لیے نہیں آتا وہ بندہ نہیں ہے، وہ اللہ کا غلام نہیں ہے، وہ تو طاغوت کی عبادت کرتا ہے، وہ تو سرکشوں کے ساتھ ہے۔ تو فرما بردار وہی ہے، عبد وہی ہے جو مسجد میں آ کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ ہاں کمی کوتاہی ہے، کوئی ایک پڑھتا ہے، کوئی دو پڑھتا ہے، کوئی تین پڑھتا ہے، کوئی چار پڑھتا ہے، چلے جتنی بھی ہیں بس آتے رہے، دو پڑھیں گے، تین پڑھیں گے، ایک دن اللہ توفیق دے کے 5 پوری پڑھنا شروع کر دیں گے۔ لیکن جو ایک بھی پڑھنے آتا ہے اس سے بھی محبت کریں، بھئی ایک تو پڑھنے آتا ہے۔ مجھے یاد ہے میرے شیخ حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جب تک وہ فطر نہیں پڑھتے تو سنا عبادت لٹکی رہتی ہے۔ انہوں نے جواب دیا، میں اس مجلس میں تھا، انہوں نے کہا جی آپ نے سنتیں پڑھی نماز سے پہلے، فرشتوں نے لکھ لی ہیں، آپ نے فرض پڑھے فرشتوں نے لکھ لی ہیں، آپ نے بعد میں سنتیں پڑھی فرشتوں نے لکھ لی ہیں، آپ فطر پڑھے بغیر چلے گئے ہیں، گھر جا کے پڑھوں گا، سو گئے، صبح نہیں پڑھا گیا، وہ نہیں لکھا۔ مطلب جو نیکی کر رہے وہ لکھی جا رہی ہے۔ تو کچھ نہ کچھ ہم نے ظاہر کرنا ہے اپنی بدنی عبادت سے کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، غلام ہیں، اللہ کے سرکش نافرمان نہیں ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق ہے کہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور آگے فرمایا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَلَّا يُعَذِّبَ مَن لَّا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو جہنم میں نہ پھینکیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ بات کو سمجھیں، ممکن ہے یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہو
اور اگلے جمعے کو عید ہو جائے. جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے. تو شرک اتنا بڑا گناہ ہے، تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اور کوشش کرنی ہے شرک سے بچا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے اپنے ٹوٹے پھوٹے گزارشات آپ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. هذا ما عندي وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.